اهدنا الصراط المستقیم۔ پروگرام صراط مستقیم میں خوش آمدید۔ جن حضرات نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، میں یہ بتاتا چلوں کہ آج ہمارے گفتگو کا موضوع ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک تو مرحلہ بتا دیا کہ وہ مرحلہ ہے طاقت کا، آگے آپ۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر تمہیں اس کی طاقت نہ ہو، اس پہ قدرت نہ ہو، تو پھر زبان سے اس کو برا بلا کہا جائے، اس کی برائی کو، اس کی قباحت کو، اس کی شناعت کو بیان کیا جائے۔ اب یہ مرحلہ اس وقت ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس یا اسلام کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے، تھوڑے سے اس کی ساتھ وضاحت ساتھ شامل کر لینا جی، کہ صرف برائی نہیں، مطلب یہ کہ اگر طاقت نہیں ہے تو ریاست تو امر بالمعروف بھی طاقت سے کرتی ہے نا جی، بالکل، لیکن ریاست نہیں ہے، ہم آپ ہیں، تو پھر ہم نیکی کا حکم بھی زبان سے دیں گے اور برائی بھی زبان سے اس کی برائی واضح کریں گے۔ اور یہ مرحلہ جو ہے وہ بلاغ کا مرحلہ ہے، ما الرسول الا البلاغ، کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں معاشرہ قائم کیا، اسلام کے احکام لوگوں کو پہنچائے، تو علماء کا کام، اہل علم کا کام ہے کہ اس کی برائی لوگوں کے سامنے واضح کر دیں۔ اب اس کے بعد باقی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، اگر کوئی بندہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتا، اس پہ اثر نہیں کرتا، اب ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، نہ اس بارے میں ان سے مواخذہ کیا جائے گا۔ اور اگر آدمی بالکل اقلیت میں ہے، بہت ہی زیادہ کوئی ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں پہ آدمی حق بات بھی نہیں کہہ سکتا، حق بات کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، کسی کو اچھائی یا برائی کا یعنی بنیادی جو کنسپٹ ہے وہ بھی واضح نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں فَبِقَلْبِهِ آخری مرحلہ، اور آپ نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور مرحلہ ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت یہ مرحلہ اپنانا چاہیے جب آدمی بہت ہی کمزور حالت میں ہو، کسی ایسے معاشرے میں۔ بعض علماء اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ ذالک اضعف الایمان سے مراد یہ کہ بندہ جو انسا ہے وہ باوجود ہے کہ وہ طاقت بھی استعمال کر سکتا ہے، وہ زبان سے بھی روک سکتا ہے، پھر یہ دو کام نہیں کرتا، تو فرمایا کہ یہ جو بعض علماء کہتے ہیں یہ تیسرا مرحلہ اس کے لیے ہے۔ اس کی وضاحت میں یہ بھی یعنی مرحلہ شامل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی کے پاس طاقت ہے، آدمی کے پاس قدرت ہے، زبان کی بھی، نطق کی بھی، بیان کی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عملی طور پر بھی سردار ہے اور وہ منع کر سکتا ہے اور وہ منع نہیں کرتا، یہ سب سے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مراد جو ہے یعنی ایک مسلمان سے توقع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ بھی اس کے بعد طاقت ہو اور برائی کو دیکھے اور وہ منع نہ کرے، لیکن یہ مقصد ہے کہ بھی ایسا معاشرہ، ایسا ماحول کہ جہاں پہ آدمی بالکل کمزور حالت میں ہے، تو وہاں اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اس کو برا سمجھے اور اپنے اوپر اس کو حاوی نہ ہونے دے اس برائی کو، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ یہ سب سے کمزور اور یہ ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اگر آدمی کے دل میں برائی نہ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی اس برائی کے اندر جذب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا نقوی صاحب، قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو مرد کے ساتھ عورت کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن ہم امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی جب بھی بات کرتے ہیں تو یہ ذمہ داری ہم مردوں کے سپرد کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ مردوں کا کام ہے، تو اسلام میں تو ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح آپ نے فرمایا، بالکل اسلام میں ایسا تصور موجود نہیں ہے، اگر تو یہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے کہ یہ ذمہ داری مردوں کی ہے تو یہ ایک بہت بڑا اشتباہ ہے، اور اگر بھول کر کیا جاتا ہے یا عموماً چونکہ جب بھی مخاطب کیا جاتا ہے تو مذکر سے اور مردوں سے مخاطب کیا جاتا ہے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے جو سورہ مبارکہ توبہ کی آیت تلاوت فرمائی، اس میں حسن یہ ہے کہ اس آیہ مجیدہ میں خداوند متعال نے مومنین اور مومنات کو ایک دوسرے کے لیے اولیاء قرار دیا، اور اس سے پہلے جو 67 جو آیت ہے اس میں جب ذکر آیا ان افراد کا جو کہ اس دائرے سے خارج ہیں، وہاں منافقین کو، وہاں پر بعضهم من بعض کی تعبیر خداوند متعال نے استعمال کی، وہاں پر کہا کہ وہ ایک دوسرے سے ہیں، ایک دوسرے کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیوں میں شریک ہیں اور ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں، جبکہ مومنین اور مومنات کو ایک دوسرے کے اولیاء قرار دیا اور کہا کہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ لہذا مردوں کی بھی ذمہ داری اسی طریقے سے ہے
کہ وہ بھی عورتوں کو بھی روک سکتے ہیں، اور خواتین کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھی مردوں کی اصلاح کر سکتی ہیں۔ تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے کہ بہت سے لوگوں نے اسلام کی خدمت تب کی جب ان کی، میں ڈاکٹر صاحب سے میں اس کو ذرا تھوڑا سا مکمل کر دوں کہ بعض افراد نے اسلام کی اس وقت خدمت کی جب اس کی والدہ نے مثلاً بھیجا، جب اس کی بیوی نے مثلاً بھیجا کہ جاؤ تم رسول اللہ کی جا کر مدد کرو، وہ خود آمادہ نہیں تھے۔ خواتین کا یہ ایک عظیم کردار اسلامی تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ جی جیسے نقوی صاحب نے بھی ذکر کیا، قرآن مجید کی آیات احادیث بھی گواہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسے عالمہ، فاضلہ، محدثہ، مورخہ، خطیبہ، یہ سب کچھ ہمیں اسلام میں نظر آتا ہے امہات المومنین کی صورت میں۔ آگے آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور اولاد جو ان سی ہے اہل بیت اطہار، اس میں خواتین ہمیں بڑے اعلیٰ مقام پہ نظر آتی ہیں۔ اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن یہ کیا ہوا کہ ہم ریورس گیئر پہ کیوں چلے گئے؟ ساری ذمہ داریاں مردوں پہ ڈال دی گئی، وہی محدث بنے، وہی مورخ بنے، باقی عورتوں کے لیے سب ناجائز ہو گیا، وہ گھر میں بند ہو کے بیٹھ جائیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ جیسے خلافت راشدہ کا دور گیا تو اجمی جو اثرات تھے، علاقائی اثرات تھے، وہ اسلام کے اوپر مسلمانوں پہ اس طرح سے اثر انداز ہوئے کہ اسلام کی اصل تعلیمات جو پس انداز ہو گئی۔ ورنہ اسلام نے قرآن حکیم میں آپ دیکھیں کہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں اور دوسرے احکام کے سلسلے میں، وہ سورہ احزاب کی آیت ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین، تمام جو اوصاف ہیں ان کا مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی پوری طرح سے حصے دار اور شریک تھی، حتیٰ کہ آپ کو علم ہے کہ غزوات تک میں جو خواتین اسلام ہیں اس کے اندر شامل ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر کتنی بہادر خاتون تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ہفتے میں ایک دن آپ نے مقرر کیا ہوا تھا کہ جس دن آپ خواتین کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور ان کو جا کے اسلام کے احکام ان کی تعلیمات پہنچاتے تھے۔ تو اسلام نے، یعنی اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت میں یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں معاشرے کا جزو لا ینفک ہیں۔ عورت کو نظر انداز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آدھے معاشرے کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اسلام نے کسی بھی جگہ، اسلام کی اصل جو تعلیمات میں ان کی بات کر رہا ہوں، اسلام کی اصل تعلیمات میں کہیں بھی ان کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ عورتوں کو ساتھ رکھنے کا، شریک رکھنے کا حکم دیا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت اہم یہ نکتہ ہے، اسلام میں کسی جگہ پر بھی اس چیز کا ہمیں ذکر نہیں ملتا اسلامی تاریخ میں، قرآن و سنت میں، کہ کہیں عورتوں پر پابندی اس طرح لگا دی گئی ہو کہ وہ علم حاصل نہیں کر سکتی یا معاشرے میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی۔ یہ تعلیمات اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ہم حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ الصراط المستقیم